السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر ہے ہماری، پارہ نمبر 23 ہے ہمارا، اور الحمدللہ آج ہم جو تلاوت کریں گے اپنی، اور جو ترجمہ اور تفسیر جس کی ہم پڑھیں گے، وہ آیت نمبر ہے ہماری 21 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور 21 آیت میں اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور اللہ کئی دفعہ یہ اس طرح کی یعنی کہ مثال دے چکا ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کی بہاریں جو ہیں وہ عارضی ہے اور اس کو فنا ہونا ہے، اور دنیا وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے وہ حسن ظاہری ٹپ ٹاپ پر ہر کوئی فریفتہ ہو کر جو ہے نا انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑی سی مثال اللہ تعالیٰ وہ دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر کی آیت نمبر 21۔ الم تارا، کیا نہیں، تارا تو دیکھتا، کیا تنو نظر نہیں آندا، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، ان اللہ، کہ اللہ ہی تو ہے، انزلہ نازل کرتا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی۔ اللہ کیسے پانی؟ بارش کے ذریعے پانی آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، زمین کی سوتوں سے جذب ہو کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور پھر کیا، چشموں سے، یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نہریں، چشمے، ٹیوب ویل، پمپس، ان سے ہم نکالتے ہیں۔ اور باقی پانی کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ برف باری کے ذریعے۔ اور اگر یہ پانی، اگر اللہ یہ جذب نہ ہوتا زمین کی سوتوں میں، اور یہ سمجھیں کہ زمین کی رگیں ہوتی ہیں جس سے زمین کے اندر پانی جذب ہو کے، اور جو ہے نا زمین پی لیتی ہے پانی، کیوں؟ اور اس کے بعد چشموں سے بہتا ہے، نہریں نکل جاتی ہیں، تالاب، اس میں بھی پانی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو ٹیوبل اور یہ جو گھروں میں ہمارے پمپ لگتے ہیں، اچھا کافی عرصے سے اب دیکھ لیں خشک سالی، بارشیں کم ہو رہی ہیں، اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے زمینی جو پانی ہے اس کا لیول نیچے چلا گیا، تو جن کے تھوڑے سے پرانے بور ہو گئے ہیں تو ان کو وہ کیا نیا دوبارہ بور کروانے پڑ رہے ہیں، کہ کیونکہ پانی اب اور بارشیں ہو نہیں رہی، زمین اور پانی جذب نہیں کر رہی۔ اور پھر کون سا سلسلہ؟ پہاڑوں پر برف باری، اللہ ان کو جما دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کی نفس جو ہے، پہاڑوں کی جو رگیں ہیں اس سے جذب ہو کر وہاں سے بھی زمین میں پانی آ جاتا ہے، وہ جب برف پگھلتی ہے تب آ جاتا ہے پانی۔ یعنی کہ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، اور پانی کے بغیر تو زندگی نہیں، ساری زندگی پانی پر چل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے اور میں نے یہ پیدا کیا ہے، فَسَلَكَهُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر چلایا اس پانی کو، جو میں نے ابھی سارے طریقے بتائے ہیں، يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، يَنَابِعَ کہتے ہیں چشمے وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوتوں کے ذریعے، زمین کی رگوں کے ذریعے، فی الارضی زمین میں، تو اللہ ثم پھر یخرجو، پھر وہ نکالتا ہے، بھی اس جساری بچہ، جب زمین کو خوراک مل گئی، پانی مل گئی، برکت والا پانی مل گیا، آیا آسمان سے ہی پانی ہے، آیا آسمان سے ہی پانی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نہانا پسند کرتے تھے، فوراً بارش ہوتی تھی، فوراً نہانے چلے جاتے تھے، بارش کیسے کھلے میں آ جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے وہ کندھوں سے چادر بھی اتار دیتے، کہتے یہ میرے رب کے عرش سے سیدھی آ رہی ہے، تو یہ وہ بڑا خوش ہو کے نہاتے ہوتے تھے۔ اور حضرت آدم نے تو جب تک ان کی زندگی رہی ہے وہ تو پانی بارش کا صرف پیتے تھے، اور پانی کو ہی نہیں پیتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس سے یخرجو، ثم یخرجو بھی، پھر اس سے نکالتا ہے، زرعن کھیتیاں، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگوں کی، سبحان اللہ، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کا پھل، جو بعد میں خشک میوہ جات بھی بنتے، یہ رب کے رنگ ہے، پھل پھول، اور یہ کہتے ہیں یہ رب کی ساری عنایتیں ہیں۔ ثم پھر یہیجو، پھر خشک ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، زندگی دے بہاراں دیاں، تم آئے اس دنیا میں اور جوانی آتی ہے، دنیا کی بہاریں دیکھتے ہو، رنگ رنگ کے رنگ، اور مختلف الوان، دنیا کے رنگ رنگ دیکھتے ہو، رنگینیاں دیکھتے ہو، اور مزے، انجوائے، ہر چیز۔ اللہ کہتے ہیں ثم یہیجو، پھر خشک ہو جاتی ہے کھیتیاں، وہ رنگ رنگ کی کھیتیاں، اللہ کہتے ہیں انہاں دا بھی وقت ہو جاندہ، بس فنش۔ فَتَرَاهُ، پھر اس کو تو دیکھے گا کیا، مصفرن، اللہ کہتے ہیں اس کو زرد،
زرد جب چیز ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو کہتے ہیں نا دھنیا، آپ دھنیا لائیں، کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دھنیا ہو گیا یا آج کل جو میتھی آنی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو کبھی اخبار میں لپیٹتے ہیں یا اس کو کاٹن کے کپڑے میں جو لپیٹتے ہیں، یا وہ جو کچن ٹاول ہوتا ہے اس کو اس میں کرتے ہیں کہ تھوڑے دن چل جائے، اور پھر اس کو ہم فریج میں رکھتے ہیں کہ جی کتنے دن چل جاتی ہے، میکسیمم 8 دن، 10 دن بھی مشکل سے نکلتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ پتے خود بخود پڑے پڑے ہی نا زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بس فنش، کام فنش۔ تو اتنی زندگی تھی، اللہ بتا رہا ہے کہ تم جتنی مرضی رنگینی، جتنی مرضی عیش و عشرت، جتنی مرضی جوانیوں کی بہاریں تم دیکھ لو، تم سارا یہ جو جانے کا وقت ہے یہ زردی آنی ہی آنی ہے، ایکسپائری ہونی ہی ہونی ہے، ختم ہونا ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے، ثم پھر یجعلہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے، حطمن، ریزہ ریزہ۔ تو انسان بھی مٹی میں جا کے ریزہ ریزہ ہی ہو جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کھیتیاں ریزہ ریزہ ہو جانی، ختم ہو جانا، فنش ہو جانا، جتنی مرضی ایک ہر چیز کی ایک عمر ہے، ہر فصل کی، ہر ہریالی کی، ہر پودے کی، ہر پھل کی۔ وہ تو ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس کو خشک کر لیں، پریزرو کر لیں، تو کیا ہوتا ہے ہم اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں، جی چلو 6 مہینے چل جائے گا، اچار پا لیں، سال اچار چل جائے گا، تو جی اچار بنا لو، چٹنیاں بنا لو، وہ اس کو خشک کر لو، تو کیا ہوگا، وہ ایکسپائری نہیں ہوگی، وہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، ان فی ذالک، بے شک ان باتوں میں بھی لذکرہ، نصیحت ہے۔ اب وہ کوئی اب ویسے ہی پڑے، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر سارا زمین میں جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ پھر وہ جو اس کی سوتوں میں داخل ہو جاتا ہے پانی، ظاہری بات ہے، اور پھر پانی جب ہم استعمال کرتے ہیں سارا، پھر اللہ اس سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں نکالتا ہے، تو نارمل، اچھا یہ تو نارمل سائیکل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو ہم واہ سبحان اللہ، واقعی اللہ دے کم ہے، ظاہری گل اگر پانی نہ ہوئے تو یہ کام کیسے ہوں۔ اللہ کچھ اور، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے اگر آسان زبان میں سمجھنا چاہو تو آسان زبان میں بھی رب کی قدرت ہے، اللہ ہی نظر آتا ہے۔ آسان زبان میں سیدھا سیدھا سا پڑھ لو، ایک کم عقل، کم پڑھا لکھا بھی واقعی سبحان اللہ دی اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت، آسمان سے رحمت برستی کہ رحمت والا پانی، اللہ کی بارش رحمت اللہ کی۔ تو اللہ جی آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ میں جب بارش جب خوش ہوتا ہوں میں بارش برساتا ہوں۔ اچھا اللہ جی پھر اور کب خوش ہوتے ہیں؟ مہمان بھیجتا ہوں، اور خوش کب میں بیٹیاں جب گھروں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ یعنی کہ اپنی خوشی کو یعنی کہ بارش سے تشبیہ دی۔ اچھا وہ ہاں بے شک سبحان اللہ، اور واقعی بارش کے پانی میں برکت ہے کہ اسے کھیتیاں اگرتی ہیں، یہ کہ سیدھی سیدھی بات۔ اور اگر گہرائی میں سوچنے والی بات، واقعی اللہ کہ ایسے ہی دنیا میں آئے ہیں، رنگ رنگ کی جو کہتے ہیں نا کہ انجوائے کیا، زندگی کے سارے رنگ دیکھے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سارے رنگ دیکھ لیے، اللہ کہتے پھر ختم نہ، ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے، ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے۔ گہرائی میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے، اب یہ دیکھیں نان سٹاپ چل رہا ہے، عقل والے۔ اللہ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ بس یہ چھوٹی چھوٹی سی جو باریکی والی باتیں ہیں، ان کو گہرائی سے سمجھ کر عقل والے بن جاؤ، تھوڑا سا غور و فکر کر۔ قرآن خود دعوت دیتا ہے، غور و فکر تو کرو تھوڑی دیر، ہم کہ جی چلو جی تلاوت لگا لو اور بس ٹھیک ہے ترجمہ سن لو، غور و فکر تو کرو، ایک ایک لفظ کو تو پڑھ کو، سبحان اللہ، اللہ تیری شانی ہے، اللہ واقعی۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہے وہ رب کی طرف کھینچتی ہیں؟ رب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا یا لوہے کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں اگر غور سے پڑھیں تو پھر واقعی اللہ، اور اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ اچھا اللہ اس کی نا سمجھ لیں کہ اللہ خود بخود نا وہ بتا رہا ہے کچھ نشانیاں، صفات، کہ غور کر کے، اب کیونکہ ہم نے کل جو پڑھا تھا کہ جی غور کر کے قرآن کو دھیان سے سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں افامن، تو کیا جو شرح اللہ، جس کے لیے کھول دیا، شرح
شرح کر دی، کھول دیا کیا اللہ نے صدرہ ہو، جس کا سینہ للاسلامی، اسلام کے لیے، اسلام دین اسلام کی ظاہری بات ہے، قرآن کو پڑھیں گے اور اللہ کی جو کہتے ہیں قدرتوں، قرآن بار بار کس چیز کی دعوت ہے، میری فلاں چیز کو دے. اب یہ اس میں بارش والی بات آ گئی، اور واقعی انسان ہم کہتے ہیں اچھا نارمل کہا ہے بارش ہوگی، اللہ کہتے ہیں نہیں، دھیان کرو، دیکھو میں نے بارش برسائی. کبھی اللہ کوئی قصہ بتاتا ہے، کبھی کوئی اپنی تخلیق بتاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا فَهُوَ عَلَى نور، پھر وہ نور میں آ جائے گا، پھر وہ نور میں ہوگا. کس کو نور کس کا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، من نور من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے نور، اپنے رب کی طرف سے وہ جو نور ہے نا اس پر ہے. اب صرف اتنا سے یہ نہیں کہ جو اللہ کے جو نور ہے اس کا کیا ہے. اب جو یہ آیت پڑھی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا بتا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نوری من ربہ. اس کی جب تلاوت کی تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا جب نور ایمان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا نا دل وسیع ہو جاتا ہے، اس کا قلب وسیع ہو جاتا ہے. تو قلب وسیع ہونا مطلب یہ کہ اس کو اللہ کے حکم سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسان ہوتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں نا سینہ صدر ہونا. شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر ہے جب آپ کو بات سمجھ آ جائے اور آپ کہیں اچھا اللہ نے یہ کہا ہے ایسے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ نہیں کہ سینہ کھول گیا یہ وہ، یہ کیا وہ. اب یہی نا کہ شرح صدر کیا ہے کہ اللہ اس کا قلب وسیع کر دیتا ہے، اس کو اللہ کے حکم سمجھنے میں اس پر عمل کرنے میں آسان ہو جاتے ہیں. کہتے پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرح صدر کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اچھا پتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوتا ہے دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر جو ہے یعنی دنیا کی لذتیں زینت سے انسان دور رہنا شروع ہو جاتا ہے. موت کی تیاری، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری، اس کو اپنی آخرت کی فکر پڑ جاتی ہے. تو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کو بصیرت دے دیتا ہے، اس کو سمجھ کے ایک وہ یعنی کہ نور کون سا نور، اس کی سمجھ بصیرت، اس کی عقل روشن کر دیتا ہے. اور اللہ اس کو ایسی روشنی عطا کرتا ہے نور کی جس کے اجالے میں وہ بڑا سکون اور اطمینان ہو جاتا. یعنی کہ اگر کوئی زندگی سکون اور اطمینان کا رستہ وہ اس میں اڑا پھرتا ہے. اچھا اب سکون اور اطمینان کیا ہوا؟ سکون اطمینان کوئی بھی ٹینشن کوئی بھی پریشانی آتی ہے منہ سے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا اللہ دے سپرد، اچھا اللہ الحمدللہ الحمدللہ الی کل حال، اس کے منہ سے ایسے ہی لفظ نکلیں گے. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس کی جو مثال دے رہا ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا وہ اللہ اپنے رب کے نور میں ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ فویل خرابی ہے، ہلاکت ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ویل جو ہے جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، جس سے جہنم جو ہے وہ خود پناہ مانگتی ہے. تو اس کے بعد فویل للقاسیاتی، اچھا خرابی ہے اور جہنم کا وہ گڑھا ہے اور بربادی ہے اس کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ للقاسیاتی، سخت کیا ہے؟ قلوبہم، جن کے دل من ذکر اللہ کے ذکر سے سخت دل ہے، اللہ کا ذکر. اچھا اس کو آیت کو پڑھ کے پھر اس کو میں بتاتی ہوں سمجھاتی ہوں. اولئک، تو یہی لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. اچھا اب یہاں جس چیز کا جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دل کی جو سختی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کا سخت، اس کو کہتے ہیں کساوت، اہل کساوت، سختی والے بدبخت گروہ، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں، کوئی نصیحت ان پہ اثر نہیں کرتا. قرآن
اللہ کا کلام اور عربی دان ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں. ہم تو پھر اس کو بڑا تلاش کر کے کہ اچھا یہاں رب استعمال ہوا ہے, یہاں رحمان لفظ استعمال ہوا ہے, یہاں اللہ نے فلاں صفت استعمال کی ہے اس آیت میں, ان کے مطابق اس کے اس طرح, ان کے ہم ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ تو ساری زبروں زیروں کو سمجھتے تھے, سارا کچھ پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے بدبخت گروہ کہ کوئی نصیحت, کوئی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے, وہ عربی جو کہتے ہیں کہ میٹھے میٹھے الفاظوں کے کہتے ہیں پھول جھڑتے ہیں منہ سے, پھول موتی پر رویا جاتے ہیں. ہم کوئی تلاوت کرتے ہیں ہائے سبحان اللہ, کیا موتی پر رو رہا ہے, کیا دل میں اتر رہا ہے. نہیں بھی سمجھ آتی وہ عربی کی ترجمے کی, پھر بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ کھچاؤ ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, آنسو جاری, اتنی پیاری پیاری تلاوتیں اور اس طرح سارا. اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں اثر, کوئی اثر نہیں کرتی, کوئی خیر کی بات کوئی دل میں نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب خیر کی بات اثر نہ کرے, جب کوئی نصیحت اثر نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, تو پھر اللہ کی یاد نہیں آتی, پھر اللہ کی یاد نہیں آتی. اچھا دل سخت کب کب ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کا جو بتا رہے ہیں کہ اب پہلے تو اللہ یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو جن کے لیے اللہ دل کھول دیتا ہے, اور پیچھے ہم نے ان کے جو قرآن سنتے ہیں عمل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو سنگ دل سخت دل ہے, تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اور اللہ جن کا دل اللہ نے کھولا ہے تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ پھر باقاعدہ یہ ایک مرض ہے, اللہ پھر سمجھ لیں گے اسے خبیث مرض کا علاج بھی بتایا. اب اللہ کا جو ذکر ہے یہاں اللہ اس ذکر کی فضیلت اور اہمیت اللہ بتا رکھے, ہائی ذکر اللہ, ذکر اللہ کی یاد. تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو, کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی سختی کا سبب بن جاتا ہے. بلا شبہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہی ہے جس کا دل سخت ہے. استغفر اللہ, بڑ باتیں ہر وقت کتنی کی باتیں کر لیں گے, کتنا کو بول لیں گے. زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتا ہے, اور اللہ کو وہ شخص برا لگتا ہے, اللہ سے وہ دور ہوتا ہے. یہاں ان کی حدیث میں ہے, میں نے تو نہیں اپنے سے, کہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ سے وہ دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو. اور سخت دل کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بولنے سے. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ڈائیگنوز, بیماری کہاں سے لگی ہے, کیا ہوا ہے, بیماری کس وجہ, جی ٹینشن نہ شوگر ہو گئی سی, زیادہ کھانے سے شوگر ہو گئی, لبے پر زیادہ بوجھ پڑ گیا, یا یہ وہ باہر کچھ بھی, اور جی گردے فلاں چیز سے فیل ہو گئے, جی وہ پین کلر زیادہ لیتے. اللہ بھی ریزن دس رہا, اللہ بھی ریزن بتا رہا ہے. اور پھر ایک اور روایت ہے, عبداللہ بن بصر کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی دین کی تو بہت سی باتیں ہیں, تو اب عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو کوئی بھی فضیلت والے اعمال میں اس قدر کروں کہ سمجھ نہیں آتی کس پر عمل کروں, سارے ہی لگتے ہیں, تو آپ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ میں اس کو پکڑ لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے. یہ بھی ترمذی کی جو ہے روایت ہے. اور ایک اور جو ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت, عبداللہ بن بصر ان سے ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا, دیہات سے آیا پیچھے سے, تو کہتا ہے اللہ کے نبی تمام اعمال میں افضل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں اس حال سے جدا ہو کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو, تیری زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہو. تو اللہ کا جو ذکر ہے تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت کہ جو کہتے ہیں نا کہ شرح صدر کی جو بتائی, کہ ظاہری بات ہے جو اللہ کی یاد ہے تو وہ شرح صدر بھی کرتی ہے. دارالغرور سے دارالخلد, دارالغرور کون سا ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر, اور دارالخلد ہمیشہ رہنے والا, اس کی طرف جو ہے وہ دھیان جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ظاہری بات ہے جو نہیں کرے گا اللہ کا ذکر تو یہ ہو جائے گا. اور یہاں ایک دم پھر مجھے دوبارہ پھر یاد آ گیا کہ وہ حسن بصری جو تھے وہ درس کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے, تو ایک شخص اٹھ کے کہتے ہیں کہ حسن تمہارا واعظ جو ہے وہ ہم پر نہ اثر نہیں کر رہا, تو ہمارے دل نہ سوئے ہیں,
کہ بالکل ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں, کوئی اثر نہیں کر رہا کہ آپ بول رہے ہو, بات کر رہے ہو. تو حسن بصری کہتے ہیں تمہارے دل سوئے نہیں, تمہارے دل موئے ہیں, اللہ سے اور دل مانگو. تو ٹٹولو اپنے دلوں کو کہ دل جو ہے وہ کب, یہ قاسیہ دل کی سختی کس کس وجہ سے ہوتی ہے, کہ جب موت کو یاد کر کے بھی آنسو نہ آئے, جب اپنے گناہوں پر بھی آنسو نہ آئے, جب قرآن سن کر یا اللہ کا ذکر سن کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر بھی نہ آنسو آئے دل کی جو, اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا سمجھو تمہارا دل جو ہے نا وہ مر گیا ہے. اللہ سے اپنا اور دل, یعنی کہ تنہائی میں بھی نہیں, کبھی بھی نہیں کہ تمہارا دل کہتا ہے آنکھوں کا خشک ہونا, لمبی لمبی آرزویں, دنیا کی لمبی لمبی آرزویں. اور وہی میں نے کہا انسان جتنا لگژری میں پڑتا ہے, جتنی اس کی زندگی آسان ہوتی ہے, اس کی خواہشات بڑھ جاتی. اچھا اب فلاں سیلیں لگ رہی ہیں, فلاں کپڑے لینے, فلاں چیز لینی ہے, فلاں یہ سیٹنگ کرنی ہے, یہ میچنگ کرنی ہے, اس طرح گھر سیٹ کرنا ہے, وہاں ادھر جانا ہے, سیر کے لیے جانا ہے. لمبی لمبی امیدیں, لمبی لمبی خواہشات جو ہیں یہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں, یہ انسان کے دل کو مار دیتی ہیں اور اللہ سے دور کر دیتی ہیں, اللہ سے دور کر دیتی ہیں. تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں دیکھا, ہمارا جو ہے وہ دل سخت تو نہیں ہو گیا. اور پھر ایک اس کا جو کہتے ہیں نا ٹوٹکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ موت کو یاد کیا کرو, موت کو یاد کرو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, یہ دل کو نرم کرتا ہے. جیسے نا ٹوٹکا ہے وہ ہم ٹوٹ کے بڑے کرتے ہیں. اور پھر اس کا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ کے ان کے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو, ان کی یہ دلوں کی سختی دور کرتا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض, وہ والی جو آیت تھی اس کی سورہ نور کی, اس آیت کی تلاوت کم از کم دن میں ایک دفعہ, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ کر ضرور اپنے سینے پر, اپنے چہرے پر پھونک مارا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل اور چہرے کو نور سے منور فرماتا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی تو ہے, نزل, اللہ ہی نے تو نازل کیا, اللہ ہی نے تو اتارا کیا, احسن الحدیث, یہ خوبصورت, احسن بہترین کلام, بہترین بات یہ اللہ نے اتاری ہے, یہ اللہ پوری باتیں اللہ اتار رہا ہے. اللہ کہتے کتابن, اللہ کہتے یہ کتاب ہے, متشابہن, اس کی جو ہے آیات ملتی جلتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے ابھی ان کے جو بارش پانی ہم نے کتنی بار پڑھی, لیکن ہر دفعہ ایک جیسے نا کہ نئے انداز میں کوئی ایک آدھ ورڈ چینج کر کے, کہیں رب کا ذکر تو کہیں رحمان کا ذکر تو کہیں کچھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے کہ متشابہن, اس کی جو ہے آیات ملتی جلتی ہیں. تو اللہ یہ نہیں کہ یہاں جو سب سے پہلی کہ جو ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کہ اول سے آخر تک ایک ہی بات ہے, ایک ہی عقیدہ. کون سا؟ توحید کا عقیدہ, ایک ہی نظام, اور سارا, اور جو ہے نا ایک مضمون دوسرے مضمون کی تائید کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا. اور اچھا دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کون سی ہے, مثانیہ. اللہ کہتے ہیں مثانیہ کیا کرتے ہیں, دہرائی گئی ہے. اچھا مثانی یعنی کہ بہت سے احکامات, واقعات کافی, یعنی کہ جو پیرے ایسا لگتا ہے جیسے اچھا یہ بات پہلے پڑھی ہوئی ہے. قصہ حضرت موسیٰ کا قصہ, حضرت آدم کا قصہ کتنی بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اچھا حضرت موسیٰ کا تو 28 پاروں میں ذکر ہے. اچھا ایک تو یہ بات ٹھیک ہے. دوسری یہ بات کہ قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے, بار بار پڑھا جاتا ہے, اور یہ اس کا اعجاز ہے, اور یہ اس کا کہ سمجھ لیں کہ اس کی تلاوت جو کرنے والا بندہ ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ عادت بنا لیں یاسین پڑھنے کی, میں یاسین پڑھنی ہے, میں یاسین پڑھنا صبح فجر, عادت ہے سورہ ملک راس کو پڑھنے کی, وہ یعنی کہ جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے نا تو آپ وہ پڑھو, جی میں آیت کلو والا پڑھنی ہے, میں آیت الکرسی پڑھنی ہے. کیا ہے قرآن کی حصہ ہی ہے, قرآن کی چیزیں پڑھنے پر مجبور کرتی ہیں اور دل پر بوجھ نہیں کرتی, دل کو گراں نہیں گزرتی. تو اور یہ دنیا کے کسی کلام میں یہ تاثیر نہیں ہے. چاہے اچھا آپ اب تو خیر ہم سمجھ کے الحمدللہ پڑھیں, آپ اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں. کون سی کتاب جو بار بار پڑھنے کو دل کرے گا, اور ایک انسان بار بار وہ ورڈز پڑھ کے بور ہو جاتا ہے. ایک کتاب کوئی ناول کوئی کچھ آپ پڑھیں تو کتنی کے بار پڑھ لیں گے انسان, 2 دفعہ 3 دفعہ. میں نے وہ کتاب 2 دفعہ پڑھی ہے, میں نے 3-4 دفعہ پڑھی, میں نے اتنی بار وہ سٹوری پڑھی ہے. تو آخر کیا ہوگا, وہ آپ کی پھر شیلف کی زینت بن جائے گا. لیکن قرآن رمضان میں کتنا پڑھا جاتا ہے,
بار 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 ہائی پھر لیا سپارہ، پھر ختم کرتے ہیں، پھر شروع. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کہ اس کو جتنا مرضی، اس کی ہر دفعہ ایک نئی لذت ہے، ہر دفعہ شروع کرو ایک نیا پن. اور الحمدللہ یہ نہیں کہ کسی اور کا، کہ میں اپنے بتاؤں کہ ہر دفعہ پڑھاتے ہوئے مجھے لگے یعنی کہ پڑھتے ہوئے ایز اے یعنی کہ اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے تو مجھے ہر دفعہ ایسا لگتا ہے اچھا جیسے آج ہی یہ نئی لفظ پڑھے ہیں، یہ آج ہی کوئی نئی بات ہی پڑھی ہے. یہ اعجاز ہے اس کا، مثانیہ ایسا ان کی لذت ہے. تقشعر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہ متشابہن مثانی کے بار بار دہرانے سے اور وہی بات سننے سے اس کو اگر دل سے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے تو کیا ہوگا. سبحان اللہ. تقشعر منہ، اس سے بال کھڑے ہو جاؤ، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن اکثر دیکھا نا آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک دم سے جھرجھری آتی ہے، ایسے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی بات تو وہ اچھا پھر یعنی کہ جو مفسرین کہتے ہیں ہائے وہ نا فرشتے، رحمت کے فرشتے قرآن جو سننے آتے ہیں، وہ یہ قرآن سننے والوں پر وہ پر پھیرتے ہیں اپنے، وہ محبت کرتے ہیں وہ بھائی. تو اور پھر کچھ علماء کہتے ہیں جی قبر یاد کرتی ہے تو آپ کے رونٹے. اللہ نے کہا اس کی باتیں سن کر، اس کی باتیں سمجھ کر اگر پڑھیاں وہاں تو اس کو کرو گے. تقشعر منہ الجلود. اللہ کہتے ہیں کھال ایسے ہی ہے کہ وہ کیا ہوگا، رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. جلود جلد کو کہتے ہیں، جلد کے اوپر ہی بال ہیں، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. الذین، پھر ان لوگوں کے یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہائے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو واقعی جبار قہار ہے. اللہ کا ڈر آ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یخشون، ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے. ظاہری بات ہے، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، پالا اور آپ کے پالنے کا سامان کیا، ذرے سے کمال کو پہنچایا، ہمارے ماں باپ جیسے ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، پیدا کر کے ہمارے ماں باپ ہمیں یعنی کہ دنیاوی طور پہ ہمیں پالتے ہیں. پہلے اب نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا ماں باپ کا ایک ادب، احترام، ڈر، خوف ہوتا تھا کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے ماں کی شان میں. باپ دور سے کھنگھارتا آتا تھا باپ کے آنے کا تو جانیں نکل جاتی تھی. دور ہی باپ نے جو کہتے ہیں نا گلا صاف کرنا، اور ہم لوگ اپنے دوپٹے اور کپڑے سیدھے ہو کے بیٹھ جانا، دوپٹے سروں پر لے لینے. یہ ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہوتے تھے کہ، اور ہمارے باپ نے بھی جن کہتے ہیں پیر پٹک کے یعنی کہ ایسے کرنا ہے جیسے جوتے صاف کر رہا ہے، تو وہ بار زور سے پاؤں مار کے آنا ہے کہ میں اب اندر آنے لگا ہوں. تو کسی نے اگر دوپٹہ وغیرہ لینا رہی، یعنی کہ وہ ایک ہوتا تھا ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا ڈر، خوف. اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے. کچھ لو تم ماما سے بات کیسے کر رہے ہو، تم نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ یعنی کہ ایک ڈر خوف ہوتا تھا. کیوں؟ وہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، پالا. تو یہاں اسی لیے وہ جو ربہم، ان کا رب، تو رب کا بھی حق یہ ہے نا. اگر رب کا جو کہتے ہیں رب کو رب جان لیا، پہچان لیا، تو پھر اس کا ادب، اس سے محبت، اس کا ڈر ہونا ضروری ہے نا. تو جدو یہ ساری گلاں دا پتہ ہی نہیں لگو گا کہ رب نے ساڈے واسطے کیتا کی ہے، وہ رب کیوں آ، رب لفظ ہے کہ رب کیوں آ. رب جب رب کا ہی نہیں پتا اللہ رب ہے تو یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، تو پھر ہی پتہ لگنا. وہ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ثم، پھر تلین جلودہم، تو کیا ہوتا ہے ان کے بدن کانپ جاتے ہیں. تلین کہتے ہیں نرم ہو جانا، جلود ان کیسے بے جان سے، ہائے پتہ نہیں کیا بننا ہے. کبھی آج تک وہی نا کہ دنیا کی فکریں ہی نہیں ختم ہوتی، اور جو نا دنیا اور دنیا والوں کی فکریں ختم ہوں تو کوئی آخرت اور قبر کو یاد کرے. جب قبر کو یاد کریں گے، کوئی آخرت کو یاد کریں گے، تبھی رونٹے کھڑے ہوں گے. کبھی اس چیز کو فیل کریں کہ قرآن کو ہم پڑھیں
اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور بار بار جب پڑھیں، ایک آیت کی تلاوت، ایک لفظ کی تلاوت، صحابہ صحابیات کیا کرتے تھے، بار بار ریپیٹیشن میں کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، کیوں بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ تو کیوں نہیں، تو وہ کہتے اثر نہیں کرتے نا. تو اب دیکھیں کب ہوا تھا ایسا لاسٹ ٹائم کہ کب یہ پڑھ کے ہائے سینہ. اچھا یہ بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی گلاس میں آپ پانی ڈالیں اور پانی چھوڑ دیں، تو کیا ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ جو گدلا پانی ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ صاف 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 لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، صاف پانی ہو جاتا ہے. اچھا، اور یہ ٹرک بھی ہے کہ اگر آپ کہیں، اب تو خیر مسلم شاور سب یہ واش رومز میں ہوتے ہیں، اگر کہیں بعض جگہ پہ وہ جیسے پہلے وہ جو لوٹا سسٹم ہوتا تھا کہ اگر وہاں اگر اس طرح کا ہو کوئی، تو وہ پتہ نہیں اب کہاں وہ پاک ہو کہ نہیں ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو نا، آپ ٹوٹی چھوڑ دیں. اب یہ کہ جب پانی چلنا شروع ہوگا تو جو اس کا جو ہے وہ گندا پانی نکل جائے گا اور صاف پانی اس میں رہ جائے گا، بھرنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح جب آپ قرآن کو بار بار سنیں گے، بار بار سنیں، آپ کے دل کی جو وہ گندگی دور ہوگی. اور جب فرسٹ ٹائم جب آپ کو ایسا لگے گا اور سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سینے میں گھٹن سی ہے، جیسے تنگی تنگی سی ہے. کیونکہ اندر نور داخل ہو رہا ہے اور باہر سے وہ جو گندی چیز ہے زبردستی نکلنی ہے، وہ نور جو کہتے ہیں نا، وہ جب داخل ہو کے گندگی کو باہر نکالتا ہے تو سینے میں بھی جو ہے نا گھٹن فیل ہوتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے، کبھی آپ اس کو بھی آزما کے دیکھیں. تو اللہ کہتا ہے پھر جو ہے وہ جلود، وہ ان پہ تقشعر، وہ رونٹے کھڑے ہوتی ہیں. پھر کیا آتا ہے، تلین جلودہم، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کیسے؟ تو کب کانپا ہے دل، کب ایسا ہائے، کیونکہ قبر نہیں یاد کرتے نا ہمیں ہائے جان نکلنی ہے، ہائے قبر میں آنکھ کھولنی ہے، ہائے. تو وہ لگتا تھا کہ کبھی یاد کریں گے تو پھر ہی ہوگا نا، نہیں یاد آتا نا ہمارے. وہ کہتے دنیا کے معاملات سے نکلیں گے تو یاد آئے گا. وَقُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل، إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. یہ وہی جو ذکر والی بات کی ہے، ذکر سے تو یہ ساری ذکر کی فضیلت اور ذکر کی بات ہی ہوئی ہے، یہ ساری ذکر. تو ذکر جو ہے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بھی ذکر ہے. اللہ یہ کہ تو اس کے بعد ذالکا، پھر یہ والے لوگ کون سے، جن کے رونٹے کھڑے ہوئے، جن کے دل ڈرے، جن کے یوں کانپے. اللہ کہتے ہیں خود اللہ یہی ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. یہدی بہ من یشاء، وہ جو یہ نہیں ترجمہ کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت، نہیں، جو ہدایت چاہتا ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے. ہم غلط پڑھ رہے ہیں، سمجھ کر تو پڑھے. اللہ کہتے اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. حد اللہ ہدایت دیتا ہے، یہدی بہ من یشاء، اس سے جو ہدایت چاہتا ہے، اس سے، ان لفظوں سے، اس قرآن سے. وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، تو جس کو گمراہ اللہ کر دے، فَمَا لَهُ، تو کیا ہے، تو اللہ دی راہ تو جو نکل جاؤ گا، گمراہ ہوگا. فَمَا لَهُ، تو پھر کوئی نہیں ہے، مِنْ ہاد، اس کو ہدایت دے سکتا. تو جو اللہ نو بھول گیا، اللہ کیا ہوگا، وہی قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ کہتا ہے تو نے مجھے دنیا میں بھلایا، آج میں تجھے بھلا دیا. اللہ جی ہم تو دنیا میں آنکھوں والے تھے، آج اندھے اٹھے ہیں. اللہ کہتا تینوں نظر نہیں آیا سی، تو میری آیتاں تو اندھا بنیا رہا، میں تجھے بار بار اپنا آپ دکھا رہا تھا، میں بار بار اپنی نشانیاں، تو انا بنیا رہا، آج پھر انا ہی رہے آخرت بھی. تو یہ جواب ہونا ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں. تو جو پھر اللہ کے رستے سے گمراہ ہوا، یہ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، تو جو اللہ کے رستے سے گمراہ ہو گیا تو انہوں کون ہدایت، وہ پھر ہدایت اس کو کون دے گا. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اللہ جنہوں گمراہ کر دے. اللہ کو کیوں دو، اللہ دشمن ہے. اللہ بار بار عبادی ربی ہی، اللہ یہ لفظ استعمال کرا. اللہ یہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی تو سمجھ جائیں، جو اللہ سے گمراہ ہو گیا اس کو کون ہدایت دے گا، یہ ترجمہ ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ.
اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور خوف پیدا کرے، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی قربت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دل بھی اللہ کانپ جائیں، اللہ ہمارے رونٹے بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ تیرے ذکر سے اللہ ہماری آنکھیں تر ہوں، اور اللہ ہمیں تیری قربت نصیب ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایسی شفائیں دے دے اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے یا رب العالمین۔ جس طرح تو نے حضرت ایوب کو، اللہ تو نے پانی میں شفا ڈال دی، ایوب اس سے نہا، اس کو پی، اللہ کوئی دوائیاں نہیں، اللہ کوئی آپریشن نہیں، اللہ جی کوئی خوراکیں نہیں، اللہ تو پانی میں شفا ڈال دی، اللہ زمین سے ایک پانی نکلا، اللہ پانی میں شفا ڈال، اللہ تو شفا دے دے، اللہ بہانے دے دے، اللہ شفاؤں کے بہانے دے دے، اللہ درستگیاں فرما دے، اللہ صحت اور تندرستیوں والے معاملے فرما دے، اللہ جہاں جہاں اللہ کمیاں رہ گئی ہیں اللہ ان کمیوں کو پورا کر دے، اللہ تو کرم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے حق میں ان کے پیاروں کے حق میں اللہ صحتیں دے دے، اللہ خوشخبریاں دے دے یا رب العالمین۔ اللہ قرض داروں کے قرض اتار دے، اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، زمین آسمان کے اللہ دھانے کھول دے، اللہ رزق حلال کے اللہ وسیلے بنا دے، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کے لیے نیک صالح اور قسمت والے زوج عطا فرما، اللہ جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے، اللہ ہمیشگی والے رشتے عطا فرمائیں، اللہ جن میں دوام ہو، جن میں رشتوں میں اللہ دنیا اور آخرت والے رشتے، اللہ جنتوں والے رشتے جو آگے تک نبھانے والے رشتے عطا فرما، اللہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا، نظر بد سے بچانا، جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ ان کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے، اللہ صحت مند تندرست اللہ نیک صالح اولادیں عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے، اللہ ہماری آخرت صحیح کر دے، اللہ ہماری نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نبی کی کلونی میں جنت الفردوس میں اللہ گھر دینا، اللہ نبی کے جھنڈے تلے، اللہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ اپنے محبوب کی لاجیں رکھ لے، ہمیں بخش دے، اللہ اپنے محبوب کی لاجیں رکھ لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ اپنے محبوب کی لاجیں رکھ لے، ہمارے اللہ عیبوں پہ پردے ڈال دے، اللہ اپنے محبوب کی لاجیں رکھ لے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں قرآن والے بنا دے، اللہ والے بنا دے، اللہ ہم اللہ والوں کا گروہ، اللہ گروہ در گروہ، اللہ زمر، اللہ گروہ در گروہ، اللہ والوں کا گروہ، اللہ قرآن والوں کا گروہ، اللہ نبی والا گروہ، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اللہ اس میں ہمارے نام لکھ دے، اللہ اس میں ہمارے نام لکھ دے، اللہ پلے کچھ نہیں ہے، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعا ہی ہے، اللہ زمر، اللہ گروہ در گروہ، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اللہ تو ہمیں اللہ اپنے محبوب کے اللہ گروہ میں شامل کر دینا، اللہ قرآن والوں میں اللہ والوں میں شامل کر دینا، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔